سلامتی کونسل فوری طور پر اسرائیلی بربریت ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے، پاکستان کا واضح مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم بولے، اسرائیل نے جارحیت کو مغربی کنارے تک بڑھا دیا، ناکہ بندی سے 90% سے زائد آبادی بھوک کا شکار ہے۔ سلامتی کونسل کو غزہ میں صہیونی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ غزہ میں صہیونی صفاقیت جاری، بمباری سے 4 روز میں 600 سے زائد فلسطینی شہید۔ یونیسیف نے کم از کم 200 بچوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ غزہ کا واحد کینسر ہسپتال بھی تباہ، رفح میں زمینی آپریشن بھی جاری۔ حماس نے جنوبی اسرائیلی شہر اسقلان پر راکٹ فائر کر دیے، ادھر یمن سے بھی اسرائیل پر حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کا میزائل کو روکنے کا دعویٰ۔ امریکی ویزے کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں، امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کر دیا۔ ترجمان ٹیمی بروس کا معاملے پر فیصلے کے لیے حتمی وقت دینے سے گریز، صحافی کے سوال پر کہا کہ ویزا عمل میں یقینی بنانا چاہیے، امریکہ آنے والے خطرہ تو نہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، عمرہ کی سعادت حاصل کر لی، شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم اور امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم بذریعہ ٹرین وفد کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچے، اس سے قبل وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے، ملک بھر میں جلوس نکالے جائیں گے، شہر شہر مجالس کا اہتمام ہوگا۔ کراچی میں مرکزی جلوس دن 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ خارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی ڈویژن میں 2 روز کے لیے ڈبل سواری پر پابندی عائد، لاہور میں جلوس مبارک حویلی اندرون اکبری گیٹ سے برآمد ہو کر کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پانی نعمت ہے جس کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہر بوند قیمتی ہے، روزمرہ زندگی میں پانی کا ضیاع روکنے کے لیے عوامی شعور بیدار کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پانی کے عالمی دن پر پیغام، کہا پانی زندگی کی علامت اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ افریقی ملک نائجر میں مسجد پر دہشت گردوں کا حملہ، 44 افراد شہید، متعدد زخمی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جمعے کو نائجر کے دیہی قصبے کوکورو میں مسجد پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے حملہ دوپہر اس وقت کیا جب لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے مسجد کو گھیر کر لوگوں کو نشانہ بنایا، مقامی بازار اور گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ نائجر حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکہ کا مہلک ترین جنگی طیارہ F-47 بنانے کا اعلان، F-47 بنانے کے لیے بوئنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ 6ٹی جنریشن کا فائٹر جیٹ تیار کر رہا ہے، دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو F-47 کے قریب پہنچ سکے۔ چین سے متعلق سوال پر بولے، چین اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں۔ ISPR نے 23 مارچ کے حوالے سے خصوصی ملی نغمہ جاری کر دیا، میرے محبوب پاکستان میری جان پاکستان۔ خصوصی نغمے کے خوبصورت بول، ترقی، امن اور استحکام کے پیغام کے ساتھ خصوصی نغمہ پیش کیا گیا۔ ملی نغمے کو مشہور پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔ اور پاکستان سپر لیگ کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ، چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت PSL کی گورننگ کونسل اجلاس میں اہم فیصلہ، فرنچائز آنرز اور نمائندوں نے بھی ویڈیو کال پر اجلاس میں شرکت کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ آپ کا دیرینہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے PSL کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی ویزے کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں، امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کر دیا ہے۔ ترجمان ٹیمی بروس کا معاملے پر حتمی اعلان کا حتمی وقت دینے سے گریز، صحافی کے سوال پر کہا کہ ویزا عمل میں یقینی بنانا چاہیے کہ امریکہ آنے والے خطرہ نہ ہوں، مسافر امریکی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے خطرہ نہ ہوں۔ امریکہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی ویزے کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں ہے۔
امریکہ کا مہلک ترین جنگی طیارہ F-47 بنانے کا اعلان۔ F-47 بنانے کے لیے بوئنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ چھٹی جنریشن کا فائٹر جیٹ تیار کر رہا ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو F-47 کے قریب پہنچ سکے۔ چین سے متعلق سوال پر بولے، چین اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے۔ امریکہ کا مہلک ترین جنگی طیارہ F-47 بنانے کا اعلان۔ F-47 بنانے کے لیے بوئنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت PSL کی گورننگ کونسل اجلاس میں اہم فیصلہ۔ فرنچائز اونرز اور نمائندوں نے بھی ویڈیو کال پر اجلاس میں شرکت کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ آپ کا دیرینہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے PSL کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے معاملات احسن انداز میں چلانے میں مدد ملے گی۔ روزنامہ ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق گورننگ کونسل میٹنگ میں شرکاء کو آگاہ کیا گیا کہ 8 اپریل کو پشاور زلمی اور کوئٹہ کے درمیان نمائشی میچ کھیلا جائے گا۔ لیگ کا 10واں ایڈیشن مکمل ہوتے ہی موجودہ معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ فرنچائز کے معاہدوں کی تجدید سے قبل ایویویشن کے لیے جدید کمپنی کی خدمات لی جائیں گی۔ وہی کمپنی 2 نئی ٹیموں کی ممکنہ قیمت سے بھی آگاہ کرے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت PSL کی گورننگ کونسل اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ فرنچائز اونرز اور نمائندوں نے بھی ویڈیو کال پر اجلاس میں شرکت کی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ آپ کا دیرینہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے PSL کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے معاملات احسن انداز میں چلانے میں مدد ملے گی۔ روزنامہ ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق گورننگ کونسل میٹنگ میں شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ 8 اپریل کو پشاور زلمی اور کوئٹہ کے درمیان نمائشی میچ کھیلا جائے گا۔ لیگ کا 10واں ایڈیشن مکمل ہوتے ہی موجودہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ایڈیٹر سپورٹس سلیم خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جو PSL کی جو فرنچائز ہے کافی عرصے سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ایک الگ کمپنی ہونی چاہیے PSL کی جو PCB کے معاملات سے الگ ہو، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ PCB کے جو آفیشلز ہیں وہ اضافی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کچھ تاخیری حربے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کام نہیں کر پاتے جس طرح ان کو چاہیے۔ ایک الگ ٹیم ہوگی ہر شعبے کی تو PSL کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ جو پہلے کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی کوششیں کی لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے تھے، لیکن محسن نقوی کیونکہ کافی با اختیار اور طاقتور شخصیت کے مالک ہے تو ان کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے۔ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی PSL گورننگ کونسل کی جو 23 منٹ تک جاری رہی، اس میں یہ بات سامنے آئی اور ان کو فرنچائز اونرز کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یہ آپ کی الگ کمپنی بنانے کا اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ CEO کے طور پر سلمان نصیر ویسے ہی آ چکے ہیں جو پہلے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے CEO تھے، اب وہ PSL کے CEO ہیں۔ انہوں نے ہائرنگ بھی شروع کر دی ہے۔ ہر شعبے میں اسی طرح ہائرنگ کی جائے گی اور ایک الگ اس کو کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ کرایا جائے گا اور الگ اس کے کام ہوا کریں گے PCB سے۔ اسی کے ساتھ میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہوا اور ڈیسائیڈ ہوا کہ 8 اپریل کو پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان ایک پشاور میں نمائشی میچ کھیلا جائے گا۔ 11 اپریل سے PSL کا آغاز ہونا ہے، اس سے 3 دن پہلے، اور پھر جو اس کے بعد جو 11واں ایڈیشن ہوگا اس کے جو ہوسٹ وینیوز ہے اس میں بھی ارادہ ہے کہ یہ پشاور کو شامل کیا جائے گا۔ فرنچائز جو اس وقت موجودہ ہیں 6 ان کا 10 سالہ معاہدہ اس ایڈیشن کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کو نئے معاہدے میں جو ان کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل انہیں کو حاصل ہے، جو کسی نے بھی نہیں ایسا کہ منع کیا اور سب نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ وہ ٹیم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی 2 نئی ٹیمیں بھی بکنی ہیں 11ویں ایڈیشن کے لیے۔ یہ سب معاملات ایک کمپنی کو دی جائیں گے، ایک ریپیوٹیڈ کمپنی جو ایک ایویلیوشن کرے گی، جائزہ لے گی سب کا کہ بھائی کتنی ویلیو ہے، اضافہ ہوا ہے ہر فرنچائز کا یا نئی ٹیم کتنے میں فروخت ہونی چاہیے۔ تو توقع یہ ہے کہ 25% کم از کم جو فیس ہے تمام موجودہ فرنچائز کی وہ بڑھ جائے گی، اور جو نئی فرنچائز آنی ہے اس کے لیے 2 سے 2.5 ارب روپے کا PCB ایک سوچ کے بیٹھا ہے کہ وہ فی فرنچائز اتنے میں فروخت کرے گا۔ اس وقت جو ملتان سلطان کی فرنچائز ہے اس کی سالانہ فیس 1 ارب 8 کروڑ روپے ہے، لیکن وہ لاسز میں جاری ہے۔ تو اب آگے اس کا دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے چلتی ہیں یہ۔ اور PSL کے جو 10واں ایڈیشن ہے اس کے حوالے سے یہ بھی بات ہوئی میٹنگ میں کہ جو TV پروڈکشن ہے اس کے معیار پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے اور ایسا نہ لگے کہ ڈومیسٹک ایونٹ ہے، اس کو بالکل انٹرنیشنل ایونٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے، جس طرح کسی انٹرنیشنل میچز میں کیمرے یوز ہوتے ہیں یا دوسری جو ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں بالکل اسی طرح سے انتظامات کیے جائیں۔ ویسے یوزولی PSL کے جو پروڈکشن ہے وہ زبردست ہی ہوتی ہے اور اچھے میچز دیکھتے ہوئے ویسے ہی تجربہ ملتا ہے جیسے ہم کوئی بڑا میچ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کا یا کسی اور ایونٹ کا، تو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ کل کی میٹنگ میں اہم باتیں ہوئی تھیں۔ جی ٹھیک ہے، سلیم خالد ایڈیٹر سپورٹس ایکسپریس نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔